میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ غیبی دولت کا تیز ترین وظیفہ، اتنا تیز وظیفہ کہ ابھی وظیفہ پڑھو اور ابھی کام بن جائے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، مراد ہو، پیسوں کی جتنی بھی آپ کو ضرورت ہو، وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کا وظیفہ غیبی دولت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جس کو بتلایا، جس کو میں نے بتایا، ابھی اس کا وظیفہ ختم نہیں ہوتا اور دولت اس کے ہاتھوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ غیب سے رزق کے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دینے کے لیے آنے لگتے ہیں۔ ایسا وظیفہ کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے کہ یہ چاروں طرف سے پیسہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج وہ اپنے سینے کا راز اپنے تمام دکھی بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ جو آپ کی مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں فوری طور پر حل ہوں گی۔ آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا، آپ کے گھر میں، کاروبار میں اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کی عقل کام نہیں کرے گی کہ یہ پیسہ آ رہا ہے، آخر تو آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ دولت برس رہی ہے تو کیسے برس رہی ہے؟ اپنے دل کو چھوٹا مت کرنا، مایوس مت ہونا۔ جب 1 منٹ کا وقت ملے، یہ وظیفہ فوراً پڑھ لینا۔ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہو، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر سکون سے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ لوگ دنیا کے بھلے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں، محلے میں اس ویڈیو کو اس وقت دیکھ رہے ہو، جہاں کہیں آپ رہتے ہو، کوشش کرنا سکون سے ایک جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ چاہے جس دن پڑھو، چاہے جس وقت پڑھو، چاہے جس ٹائم پڑھو، 1 منٹ نکال لینا اور سکون سے بیٹھ جانا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نہ ہی دن کی پابندی، نہ ہی وقت کی، نہ ہی جگہ کی۔ جب آپ کا دل کرے، جب وقت ملے، 1 منٹ کا وقت نکالنا اور میرے بتلائے ہوئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ میں خود کس طریقے سے پڑھتا ہوں یہ سن لیں، یہ سن لیں کہ میں خود اس وظیفے کو کس طریقے سے پڑھتا ہوں اور راتوں رات میری مدد ہوتی ہے۔ آپ کی زندگیوں میں دولت کا اگر ایک دن میں طوفان نہ آئے تو پھر مجھے کہہ دینا۔ آپ لوگ بھلے پھر دوبارہ ویڈیو مت دیکھنا، لیکن اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لو اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے یہ عمل کر لو۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساری زندگی اگر رزق کی تنگی رہی تو پھر مجھے کہنا۔ ساری زندگی اگر آپ کی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر چکی ہے، کبھی دوستوں کے پاس جاتے ہو میری مدد کرو، کبھی رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں دیکھو، کوئی کتنی بار آپ کی مدد کر دے گا، کوئی 1 بار دے دے گا، کوئی 2 بار دے دے گا، لیکن آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے خود کے پاس، آپ کی جیب میں اپنا پیسہ آ جائے، آپ امیر ہو جاؤ، غریب سے آپ امیر بن جاؤ، فقیر سے بادشاہ بن جاؤ، وہ بھی فوری طور پر ارجنٹ آپ لوگوں کو اگر پیسوں کی شدید ضرورت ہے تو اس ویڈیو کو بالکل بھی اگنور مت کرنا۔ آج کا وظیفہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ آپ کی تقدیر کے بند تالے انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر کھل جائیں گے۔ آپ کے نصیب چمک جائیں گے، آپ کی قسمت کے ستارے چمک جائیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، وظیفہ پڑھنا کس طرح ہے یہ سب سے اہم بات ہے۔ سب سے جو آپ کو زیادہ سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا کیسے ہے، کیسے آپ کو پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ درود پاک جب پڑھ لیں پیارے بھائیوں میری بہنوں، تو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آپ کو اپنی اسکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔
یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہے سلام قولم من رب الرحیم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ آیت پڑھنی ہے۔ آپ کو کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ سلام قولم من رب الرحیم ایک بار میں نے پڑھ لیا، پھر دوسری بار بھی پڑھ لیا، اب تیسری بار بھی آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، سلام قولم من رب الرحیم۔ اس آیت کو، اس وظیفے کو آج کے عمل میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے، اور صرف 3 مرتبہ آپ کو اس آیت کو پڑھ لینا ہے۔ اس آیت کو جب 3 مرتبہ پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں پڑھ لو تو سیکنڈ نمبر پر آج کا عمل جو ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، پورا عمل جب آپ لوگ شروع سے اینڈ تک میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھو گے تو آپ 1 منٹ کے اندر پورا عمل پڑھ لو گے۔ 1 منٹ سے اوپر آپ کا وقت نہیں لگے گا۔ اپنی زندگی کا آپ کو 1 منٹ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگانا ہے۔ 1 منٹ میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جھولیاں بھر کے میرے بھائیوں میری بہنوں ایسی آپ کی قسمت کھلے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ لوگوں نے 1 مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے سلام قولم من رب الرحیم اس آیت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ کو سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا بصیرو، یا بصیرو، یا بصیرو، یا بصیرو۔ یا بصیرو کا وظیفہ سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، پڑھتے رہیں۔ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر بھی یہ وظیفہ دکھ رہا ہوگا یا بصیرو کا۔ آج کے عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا بصیرو کا پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 7 مرتبہ، 7 ٹائم آپ کو یہ وظیفہ یا بصیرو کا پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد صرف ایک وظیفہ اور پڑھنا ہے، اور آخر میں کرنا کیا ہے یہ سمجھ کر جائیے گا۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو آخری وظیفہ بتاؤں، آپ تمام بہنوں بھائیوں بزرگوں دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کا وظیفہ جب یا بصیرو آپ لوگ 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ لوگ پہلے تو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ اسی طرح اس وظیفے کو، یہ جو وظیفہ ہے یا رحمانو کا، یہ اسم آپ کو آخر میں صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب اس وظیفے کو بھی آپ لوگ 11 مرتبہ پڑھ لو تو اب کرنا کیا ہے یہ سمجھ لو۔ اب آپ کو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے صرف 1 مرتبہ اونلی 1 مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو اس کے بعد آپ کو فوراً پڑھنا کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لی۔ اب دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسری مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ یہ عمل تیسری مرتبہ بھی کر لیں، آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تیسری مرتبہ، اور 1 مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اور آخر میں کرنا کیا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، سب سے ضروری بات سمجھ کر جائیے گا۔ آخر میں آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور سورہ کوثر پڑھ لی تو آپ کو 1 مرتبہ سب سے پہلے تو درود پاک فوراً پڑھ لینا ہے، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لیجئے گا، اور اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل اپنے گھر میں کیا ہے تو گھر کے چاروں کونوں پر دم کر دیں، پھونک مار دیں، اپنی گھر کی الماری پر پھونک مار دیں، تجوری پر، اپنی جیب پر، بٹووں پر، اپنے آپ پر دم کر لیں، اپنے گریبان میں پھونک مار لیں،
اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ، سینے پہ، سر پہ پھیر لیں۔ میرے بھائی میری بہنیں یہ عمل دونوں کریں۔ اس کے بعد آپ لوگ جب دم کر لیں، پھونک مار لیں ہر طرف، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں۔ جو حاجت ہو، جو پریشانی ہو، جو مصیبت ہو، تنگ دستیاں ہو، بیماریاں ہو، بے روزگاری ہو، جو حاجت ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کو اپنی زندگی میں چاہیں تو ایک دن کر لیں، چاہیں تو روزانہ بھی اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو میرے بھائیوں میری بہنوں لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔